اور فرمایا اگر تم نے کسی روزے دار کو افطار کرا دیا تو اس افطار کرنے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں اور دوزخ تمہارے اوپر حرام کر دیتے ہیں، صرف روزے دار کو افطار کرانے کی وجہ سے۔ اتنا بڑا ثواب، اور اللہ تعالیٰ جتنا ثواب اس روزے دار کو روزہ رکھنے پر دیں گے اتنا ہی ثواب اس روزہ افطار کرانے والے کو بھی دیں گے، اور اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کریں گے۔ کیسا سنہرا موقع ہے، اپنے گھر میں افطاری بنی، تھوڑی سی افطاری پڑوس میں پہنچا دی، ان کے گھر میں افطاری بنی، انہوں نے کسی اور گھر میں پہنچا دی، کسی اور کے گھر میں افطاری بنی، انہوں نے ہمارے اپنے گھر میں پہنچا دی، ہم نے بھی وہی کھایا، انہوں نے بھی وہی کھایا، صرف بدلی کی ہے، ہمارا سامان ان کے پاس پہنچ گیا اور ان کا سامان ہمارے پاس پہنچ گیا، صرف بدلی کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اس روزے دار کے ثواب کو اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر ہمیں بھی دے دیا، اور ہمارے روزے کے ثواب میں کمی کیے بغیر ہمارے روزے کا ثواب ان کو دے دیا۔ کتنا نفع کا سودا ہے، کچھ بھی نہیں کھویا، پایا ہی پایا، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں گیا، جتنا ہم نے دیا تھا اس سے بڑھ کر کے ہماری پلیٹ میں واپس آیا، جتنا انہوں نے ہمیں دیا تھا اتنا ہی کم سے کم ہم نے ان کو لوٹایا، جو دیا تھا وہ تو ہمیں مل گیا، ثواب ہمیں مفت میں مل گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے، نوازش ہے۔ جنت مفت میں مل گئی، جہنم سے چھٹکارا مل گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم میں سے تو ہر شخص کسی کو روزہ افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب صحابہ کے پاس نہیں تھا، ہم میں تو ہر شخص الحمدللہ اتنا وسیع دسترخوان ہمارا سجاتا ہے افطار کا کہ اگر پورا دسترخوان سارے لوگ گھر کے بیٹھ کر کے صاف کر لیں تو پھر ان کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ فرمایا یہ ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جو کسی کو ایک کھجور کے ذریعے کیا کرا دے، افطار کرا دے۔ ضروری نہیں ہے کہ جتنی پلیٹ بھر کے ہمارے پڑوسی نے ہمارے گھر بھیجی ہے اتنی یا اس سے زیادہ ہم بھیجیں، 2 سموسے ہم نے بھیج دیے، 2 پکوڑی ہم نے بھیج دیے، 2 بھجیے ہم نے بھیج دیے، 2 گلگلے ہم نے بھیج دیے، 1 کھجور ہم نے رکھ دی، 1-2 ٹکڑے ہم نے تربوز کے رکھ دیے، اس کے اوپر بھی ہمیں کیا مل گیا، ثواب مل گیا۔ تو یہ نیکیوں کا سیزن اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ تم فائدہ اٹھاؤ، کرو، یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کیا ہو جائے گا، ہمارا پڑوسی تو ہمیں کچھ سمجھتا ہی نہیں، مت سمجھنے دو، اللہ تعالیٰ تو سمجھ رہا، اللہ تعالیٰ تو تمہیں دینے پر تلا ہوا ہے، تم بھیج دو، پڑوسی بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہماری چیز لیتا ہے کہ واپس کر دیتا ہے، واپس کر دیتا ہے تو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تمہاری نیت تھی سامنے والے کو افطار کرانے کی، سامنے والے نے قبول کرا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نیت کو بھانپ لیا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیت کو رائے گا نہیں کرے گا، اس کا ثواب بھی تمہیں دے دے گا۔ اور مزید تمہیں اس مہینے میں ہمدردی کرنے کا، مساوات کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا، کیونکہ یہ کیا ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، مساوات کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ تمہیں جو دل شکنی ہوگی تمہاری پلیٹ واپس کرنے کے اوپر، کہ سامنے والے کے وہاں میں نے کتنی محبت سے میرے گھر سے افطار پہنچایا، اس نے میرا افطار واپس کر دیا، اس کے اوپر جو تم صبر کرو گے نا، اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کر دیں گے، نواز دیں گے۔ کوئی لمحہ، کوئی عمل تمہارا نفع سے خالی نہیں ہے اس مہینے کے اندر، بس کرنے کی ضرورت ہے۔